ये अंदरून शहर में लोग घुल मिल के साथ बैठने का एक कल्चर है और बड़ा मज़ेदार और ज़िंदा दिल कल्चर है यहाँ का, जिसकी मिसाल मैं खुद भी बैठा हुआ हूँ आपके साथ। सुल्तानिये जमूर का आता है ज़माना, जो नक्श कोहन तुमको नज़र आए मिटा दो। जिस खेत से मुयस्सर ना हो दहकां को रोज़ी, उस खेत के हर खुश आए गंदम को जला दो। इलेक्शन तो खैर हमारा एक 1949 से सिलसिला चला आ रहा है खिदमत का। ये खानपुर शहर तो प्यार करने वालों का शहर है, तो जितना सादा और आसान हल्का ये है, शायद ही पूरे पाकिस्तान में कोई इतना आसान और सादा हल्का हो। खबर हमारे सुनने में आई कि मोहतरमा मरीम नवाज़ के बेटे सफदर जुनैद को भी खानपुर हल्के से MNA के सीट पे जो है वो इलेक्शन लड़ाया जा सकता है। जब भी आवाम को मौका मिला है अपने हम क्लास लोगों को मुंतखब करने का, तो उन्होंने उसका भरपूर इजहार और एतमाद किया है, जिसकी मिसाल मैं खुद आपके सामने बैठा हुआ हूँ कि जब हमने नाज़िम का इलेक्शन यहाँ से, तो मेरे मुकाबले में अरबपति लोग थे और मैं एक मिडिल क्लास आवाम की हिमायत से मुंतखब हुआ। असल में ज़रूरत इस निज़ाम को बदलने की है। मेरी मुराद उस निज़ाम से है जिसमें एक आम आदमी भी पार्टिसिपेट कर सके, अहल आदमी भी हो, टैलेंटेड भी हो, तालीम याफ्ता भी हो, लोग भी उसे चाहते हों, लेकिन वो उसके पास वो वसाइल ही ना हो कि वो पार्टिसिपेट कर सके। तो फिर वो वडेरे मखदूम, जागीरदार, सरमायादार, सूदखोर, वही लोग इस मुल्क पर, कौम पर मुसल्लत रहेंगे। नाज़रीन, मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो अब्दुल्ला कुरैशी हैं। आपको सियासी समाजी नुक्ते नज़र से न सिर्फ खानपुर शहर में बल्कि इस ज़िला रहीम खान जनूबी पंजाब में बहुत अहमियत और कदर मंजिलत हासिल है। अब्दुल्ला भाई, कहते हैं कि इंसान का जो माहौल होता है ना, वो आपकी तबीयत और आपके रवैयों पर असर डालता है। अगर हम अंदरून शहर के लोगों की बात करें, पुराने मकामात पे जो रहने वाले हजरात हैं, और न सिर्फ ये बल्कि जो हमारा रेलवे ट्रैक की दूसरी साइड की जो आबादी है, यहाँ के लोगों के रवैयों में और आज के खानपुर के पोश इलाके के जो रहने वाले लोग हैं उनके रवैयों में आप क्या फ़र्क देखते हैं? ज़्यादा जिंदा दिल कौन से लोग आपको लगते हैं, दिखते हैं? और क्या ये लोकेशन और इलाके के हवाले से भी लोगों के रवैयों में फ़र्क महसूस आप देखते हैं, करता हुआ दिखते हैं? डेफिनेटली जी, बिल्कुल डेफिनेटली। लाइन पार और खानपुर शहर और मॉडल टाउन्स, इन तीनों के मुख्तलिफ रवैया जात, इनके लोगों के मिजाज, इन लोगों की सोच, इनका रहन सहन, इनमें वाज़ेह फ़र्क महसूस करेंगे। और अंदरून शहर में लोग घुल मिल के साथ बैठने का एक कल्चर है। मतलब खुशी गमी में भी इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द में होते हैं। जो आजजाना स्टाइल है, क्या वो आप पोश इलाकों में देखते हैं? यहाँ पर ज़्यादा घुल मिलने वाला माहौल है अंदरून शहर में। यहाँ पर एक की खुशी जो है वो सबको पता लगता है, खुशी गमी सबको शेयर होती है। एक दूसरे के साथ मिलना जुलना बहुत ज़्यादा रहता है बानिस्बत पोश इलाका जात के। वहाँ तो एक दूसरे के हमसायों को भी नहीं शायद मालूम होता कि यहाँ पे कौन रह रहा है। तो यहाँ का कल्चर एक अपनी नोयत का आप है और बड़ा मज़ेदार और ज़िंदा दिल कल्चर है यहाँ का, जिसकी मिसाल मैं खुद भी बैठा हुआ हूँ आपके साथ। नहीं, मैं चाहूँगा कि आप अपने इस मिसाल को किसी शेर में बयान करें। सुल्तानिये जमूर का आता है ज़माना, जो नक्श कोहन तुमको नज़र आए मिटा दो। जिस खेत से मुयस्सर ना हो दहकां को रोज़ी, उस खेत के हर खुश आए गंदम को जला दो। आपके शेर से तो लगता है कि आप ज़रा बाग़ियाना तबीयत के हैं, और अपनी इस बाग़ियाना तबीयत को लेकर कहीं आप कोई इलेक्शन लड़ने के मूड में तो नहीं है? इलेक्शन तो खैर हमारा एक 1949 से सिलसिला चला आ रहा है खिदमत का,
اور ہمارے بزرگ 1949 میں شیخ رحمۃ اللہ صاحب میونسپل اوتھ کمشنر منتخب ہوئے، اور یہ سلسلہ ہماری خاندان میں مختلف لوگ نمائندگی کرتے آ رہے ہیں. مجھے بھی یہ شرف حاصل ہے اور آگے بھی ہم اس خدمت کے سفر کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ. اچھا، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جو خانپور شہر ہے یہ بے وفا لوگوں کا شہر ہے. آپ کو اس شہر نے وفا دی یا بے وفائی دی، اس کا ذرا آپ نیوٹرل اور غیر جانبدارانہ جو ہے جواب دیں. نہیں جی، خانپور شہر تو پیار کرنے والوں کا شہر ہے. یہ تو باہر سے آنے والوں کو ویلکم کر کے ان کی جھولیاں بھر دینے والا شہر ہے. یہ تو درویشانہ مزاج رکھنے والوں کا شہر ہے اور بڑا زندہ دل شہر ہے میرا خانپور. اور ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ جو بھی لوگ یہاں سے باہر سے بھی لوگ آتے ہیں وہ یہاں سے اچھی یادیں لے کر جاتے ہیں. عبداللہ بھائی کا کہنا ہے کہ خانپور شہر کی مٹی میں آپ کو وفا ضرور ملے گی، لیکن کچھ ایسے دوست بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ خانپور شہر کی مٹی میں وفا نہیں بے وفائی ہے. ہم اس پر بھی ان لوگوں سے بھی بات کریں گے، لیکن ہم عبداللہ بھائی سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا خانپور شہر کی جو عوام ہے ان کی سیاسی تربیت کی ضرورت ہے، اور یہ اپنے حلقے کے لیے کوئی بھی امیدوار چاہے وہ ایم این اے کی سیٹ پہ ہو یا ایم پی اے کی سیٹ پہ ہو، تو خانپور شہر کی عوام اپنے ان امیدواروں میں کیا خصوصیت دیکھنا چاہتی ہے، اس عوام کا کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خانپور کی عوام بڑے سادہ لوگ ہیں. ہمارا پورے پاکستان میں آنا جانا رہتا ہے، تو جتنا سادہ اور آسان حلقہ یہ ہے شاید ہی پورے پاکستان میں کوئی اتنا آسان اور سادہ حلقہ ہو. تو میری گزارش یہی ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ خبر ہمارے سننے میں آئی کہ محترمہ مریم نواز کے بیٹے صفدر جنید کو بھی خانپور حلقے سے ایم این اے کے سیٹ پہ جو ہے وہ الیکشن لڑایا جا سکتا ہے. دیکھیں جی، تو خانپور کی تو تاریخ زیادہ یہی رہی ہے کہ لوگ باہر سے یہاں پر آ کر الیکشن پارٹیسپیٹ کر کے اور ایم این اے بن کے منسٹرز بن کے اور مقصد ہے کہ انجوائے کرتے رہے ہیں. وہی جو سادگی کا میں نے ذکر کیا، لیکن یہ ہے کہ اب انشاءاللہ شعور آ رہا ہے، نئے لوگ نوجوان لوگوں میں یہ شعور آ چکا ہے کہ اہل کریکٹر فل لوگ جو خدمت کا جذبہ رکھتے ہوں انہی لوگوں کو آگے آنا چاہیے. عبداللہ صاحب، ہماری سوچ اور رویوں میں جو پولیٹیکل چینج ہے وہ سیاسی تبدیلی کو ہم اپنے اندر خانپور کی عوام بٹھا پائی ہے یا نہیں، وہ اس حوالے سے کہ جو لینڈ لارڈ ہے، جو بڑی گاڑی والا ہے، زمینوں والا ہے، وہ چودھری بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، ہم اس کو مخدوم بھی کہہ سکتے ہیں، ہم اس کو فلاں کا نام بھی دے سکتے ہیں. تو اگر کوئی مڈل کلاس فیملی کا یا نچلے طبقے سے کوئی امیدوار اگر الیکشن کے لیے آتا ہے تو ہماری عوام اس کو اپنے لیے ایک بڑا امیدوار اور اپنا لیڈر سمجھنے سے قاصر کیوں ہے؟ اس کی نظر میں صرف مخدوم اور بڑے وڈیرے ہی کیوں ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی عوام کو موقع ملا ہے اپنے ہم کلاس لوگوں کو منتخب کرنے کا، تو انہوں نے اس کا بھرپور اظہار اور اعتماد کیا ہے، جس کی مثال میں خود آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں کہ جب ہم نے ناظم کا الیکشن یہاں سے، تو میرے مقابلے میں ارب پتی لوگ تھے اور میں ایک مڈل کلاس عوام کی حمایت سے منتخب ہوا. اصل میں اس پورے نہیں، آپ تو ماشاءاللہ پرومیننٹ ہوئے لوکل گورنمنٹ کے جو الیکشن ہوئے ناظم سیٹ کے حوالے سے. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ بذات خود ایم پی اے یا ایم این اے سیٹ کی ریس میں خود کو شامل کر سکتے ہوں؟ جی کیوں نہیں، بالکل کر سکتے ہیں. اصل میں ضرورت اس نظام کو بدلنے کی ہے کہ ایک ایسا نظام آئے، اللہ کرے، اس ملک میں کہ جس کے ہوتے ہوئے ایک مڈل کلاس شخص بھی پارٹیسپیٹ کر سکے،
تو اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ مڈل کلاس کی پارٹیسپیشن ہو یا لوکل گورنمنٹ سسٹم کا نظام زیادہ بہتر طریقے سے ہو؟ تو آپ نے نظام کی تبدیلی کی بات کی، تو آج کل ویسے بھی پاکستان میں نظام کی تبدیلی کی باتیں چل رہی ہیں، تو صدارتی نظام کی تبدیلی تو نہیں جس طرف آپ کوئی اشارہ دینا چاہتے ہوں؟ میری مراد اس نظام سے ہے جس میں ایک عام آدمی بھی پارٹیسپیٹ کر سکے اور وہ بھی اپنے آپ کو منتخب کرا کے اس پارلیمنٹ میں جا سکے اور اپنا کردار ادا کرے۔ جب ہم اتنا مشکل کر دیں گے کہ ایک عام آدمی اس میں اہل آدمی بھی ہو، ٹیلنٹڈ بھی ہو، تعلیم یافتہ بھی ہو، لوگ بھی اسے چاہتے ہوں، لیکن وہ اس کے پاس وہ وسائل ہی نہ ہوں کہ وہ پارٹیسپیٹ کر سکے، تو پھر وہ وڈیرے مخدوم، جاگیردار، سرمایہ دار، سود خور وہی لوگ اس ملک پر، قوم پر مسلط رہیں گے، اور ہم اسی طرح ان کا اس گورکھ دھندے میں پھنسے رہیں گے اور اپنی قسمت پر نوحہ کنا رہیں گے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس نظام کو بدلا جائے، چہرے نہیں نظام کو بدلے، اور ایک ایسی سسٹم لایا جائے جس میں ایک عام آدمی پارٹیسپیٹ کر سکے۔ ناظرین، ہماری آج کی شخصیت میں محترم محمد عبداللہ قریشی اپنے بڑے ہی قیمتی خیالات کا اظہار کر رہے تھے، اور وہ بڑے پر امید ہیں کہ مڈل کلاس فیملی سے یا نچلے طبقے سے بھی اگر کوئی لیڈر آتا ہے تو خانپور شہر کی عوام کی سیاسی تربیت اب اس حد تک ہو چکی ہے کہ وہ نچلے طبقے سے یا مڈل کلاس فیملی سے بھی ایک باکردار اور آنیسٹ شخصیت اگر سامنے ہیں، ایم این اے یا ایم پی اے کی سیٹ کے لیے وہ اگر کھڑے ہو سکتے ہیں تو خانپور کی عوام اس کو نظر انداز نہیں کرے گی۔ اس شعر کے ساتھ کہ پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ، اور محترم عبداللہ قریشی صاحب نے نظام کی تبدیلی کی بھی بات کی، غالباً وہ شاید اپنے کسی اگلے پروگرام میں کھل کر اس نظام کی تبدیلی کے حوالے سے اپنی اہم خیالات کا اظہار ہمارے ساتھ کرتے رہیں گے۔ ہماری اس تاریخی، ثقافتی اور سیاسی گفتگو کا سلسلہ خانپور شہر میں، آپ کے شہر میں، میرے شہر میں یوں ہی گفتگو چلتی رہے گی۔ میری رائے عفان کے ساتھ میں ہوں محمد عفان علی، میرے ساتھ رہیے گا، اور اس کے ساتھ ہی اب ہم چلیں گے اندرون شہر کی طرف اور قدیم شہر خانپور کو جانچتے رہیں گے، اپنے علم میں اور اپنی معلومات میں اضافہ کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔